السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں سردار کراسے نے عثمان صاحب کا راستہ روکا ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ارادے کیا ہیں اور آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا ارادہ وزیر عمر کے سامنے آنا ہے، لیکن آپ ہمیشہ کی طرح جلدی کر رہے ہیں اور غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کی طرح کمزور ہیں جن کے ساتھ آپ کھیل کھیل رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس جاسوس کو نہیں دیکھ سکیں گے جس کو آپ نے ہمارے درمیان چھوڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کراسے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے سپاہی بائسنگر کو دیکھا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد اس نے سانجار سے اس راستے کا ذکر کیا تھا۔ بائسنگر نے یہ راستہ عثمان صاحب کو کبوتر کے ذریعے بتایا اور اب سردار کراسے عثمان صاحب کے راستے میں کھڑا ہے۔ بائسنگر کے بے نقاب ہونے پر عثمان صاحب تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور سردار کراسے کہتا ہے آپ نے کہا کہ ہم ایک ریاست ہیں، لہٰذا آپ نے دیوان بلایا اور سب کو بیعت کرنے کو کہا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس وزیر سے ملنے کے لیے آپ بےتاب ہیں وہ ہمیں ریاست سمجھ رہا ہے، آپ کو نہیں۔ عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یہ ظاہر ہے کراسے بھائی، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ کراسے بھائی یہ کھیل کھیلنا بند کریں، ہم اس جال میں نہیں پھنسیں گے، لیکن اگر آپ کو ہماری طاقت کا یقین ہے تو آپ اس طرح سے ہمارے سامنے آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جواباً سردار کراسے کہتا ہے آپ طاقتور ہیں عثمان صاحب، لیکن ایک سردار کی طرح نہیں بلکہ ایک جنگجو کی طرح۔ ہمیں ہمیشہ آپ جیسے جنگجو کی ہماری صفوں میں ضرورت ہے، آئیں اور میرے تابع ہو جائیں تاکہ ہم مل کر دنیا کو ہلا سکیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں آپ کے حکم پر جب تک تم یہاں کھڑے ہو میرے سامنے بالکل میرے قدموں کے نیچے، تو یاد رکھنا صرف واحد چیز جو خوف سے کانپے گی وہ تمہارا دل ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب پلٹتے ہیں تو سردار کراسے کہتا ہے تو پھر اب آپ کا دل خوف سے کانپے گا عثمان صاحب، وزیر عمر کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، جلدی سے کرادین جاؤ کیونکہ وہاں تمہارا بیٹا علاؤالدین قلعے کے زندان میں قید کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو ایک زوردار دھچکا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ کائی قبیلے میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں کہ اسی لمحے علاؤالدین کا گھوڑا جس کے اوپر ایک تھیلی بندی ہوتی ہے سر پٹ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ علاؤالدین کے گھوڑے کو اکیلا آتا ہوا دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں اور خان بھی سرداری خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور گھوڑے کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے بھائی۔ گھوڑا دوڑتا ہی چلا جاتا ہے، خواتین بھی پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دوڑ پڑتی ہیں اور خان بھی تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ سپاہی اوغوز بالآخر گھوڑے کو پکڑ لیتا ہے اور بالا خاتون گھوڑے کو پرسکون کرتی ہیں، مگر تھیلی میں سے رسنے والے خون کو دیکھ کر ان کے قدم وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں۔ وہ ہمت کر کے جیسے ہی تھیلی کو پکڑتی ہیں تو ارحان تھیلی پکڑتے ہوئے کہتا ہے ماں رکے مجھے دیکھنے دیں، مگر بالا خاتون خود ہی تھیلی اٹھا لیتی ہیں اور اسے کھول کر دیکھتے ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ گونجا روتے ہوئے پوچھتی ہے ماں کیا یہ علاؤالدین ہے؟ ماں کچھ تو بولیں، کچھ تو بولیں، کیا یہ میرا علاؤالدین ہے؟ ارحان تھیلی لے کر دیکھتا ہے تو گونجا اس سے پوچھتی ہے ارحان بھی یہ کون ہے؟ کچھ تو بولو، کوئی تو بولو۔ بالآخر بالا خاتون اس سے کہتی ہے وہ نہیں ہے بیٹی۔ سب کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور ایک بوڑھی خاتون آگے بڑھتی ہے۔ بالا خاتون اگر یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ارحان سے تھیلی لے کر اسے دیکھتی ہیں اور اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر وہ چلا اٹھتی ہیں۔ وہ زمین پہ بیٹھ کر چلا چلا کر روتی ہیں۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون انہیں سہارا دیتی ہیں اور ارحان گھوڑے کی تلاشی لیتا ہے تو اسے بچے کی ٹوپی اور علاؤالدین کا خنجر نظر آتا ہے۔ ارحان کو گھوڑے پر سے خط بھی ملتا ہے جسے پڑھنے کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے اور بالا خاتون سے کہتا ہے ماں میرے بھائی علاؤالدین کو قید کر لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ گونجا آگے بڑھتی ہے اور ارحان سے بچے کی ٹوپی اٹھا لیتی ہے۔ دکھ میں گونجا خود پر قابو نہیں رکھ سکتی اور گر جاتی ہے۔ خواتین اسے اٹھا کر خیمے میں لے جاتی ہیں۔ خنجر کو دیکھتے ہوئے ارحان اوغوز سپاہی سے کہتا ہے مہم کے لیے لشکر تیار کرو اوغوز۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی دوڑ پڑتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں کمانڈر لوکاس دوسرے گورنروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ بورسا کا کمانڈر کہتا ہے غلاموں کے لیے رحم نہ دکھانے والے ترک کبھی بیکار نہیں بیٹھتے، وہ ہمارے قلعوں کا محاصرہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لوکاس کے اشارے پر سپاہی غلاموں کو لے کر آتے ہیں اور لوکاس کہتا ہے رحم ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس کھڑا ہو جاتا ہے اور اگلے لمحے غلاموں کی جانب خنجر پھینک کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ناظرین دن کو اپنی عوام کے سامنے انہی غلاموں کو بچانے والا لوکاس کیا صرف اپنی عوام کے سامنے دل جیتنے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ لوکاس مزید کہتا ہے یہ غلام بھول جاتے ہیں، جب انہیں یاد آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ بھول جانا مار دیتا ہے جنرل۔ ہم عثمان کا کیا درا نہیں بھولیں گے اور ہم کون ہیں یہ تو بالکل نہیں بھولیں گے۔ ہم کیسے لڑتے ہیں اس لیے ہم لڑائی کے اکھاڑے میں ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، مقدس رومی سلطنت اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے گی۔ یہ سن کر کمانڈر پوچھتا ہے کرادین قلعے کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ تو لوکاس کہتا ہے ہم کچھ نہیں کریں گے اور انتظار کریں گے، فتح ہو یا شکست عثمان کو اس کے انجام تک لے جائے گی، ایسے انجام کی طرف جہاں وہ مرنا چاہے گا مگر مرے گا نہیں۔ اس کے ساتھ وہ سب شراب سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور لوکاس آگے بڑھتا ہے تو کمانڈر اس سے کہتا ہے گورنر آندرے نے عثمان کے بیٹے کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر لوکاس غصے سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو آندریا؟ تم میرے سارے
منصوبوں کو برباد کر دو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس آگے بڑھ جاتا ہے۔ قبیلے میں گونچا بالا خاتون سے پوچھتی ہے ماں انہوں نے اگر علاؤدین کو کوئی نقصان پہنچایا تو؟ جواباً بالا خاتون اس سے کہتی ہیں نہیں بیٹی ڈرو نہیں، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس لیے ہمیں عثمان صاحب وہاں آتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی بالا خاتون ایک دم سے ان کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں انہوں نے عثمان ہمارے سپاہی کو قتل کر دیا اور علاؤدین کو قید کر لیا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں بالا، میں جانتا ہوں۔ پھر نقشے کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہم اس سب کی قیمت وصول کریں گے۔ اورحان ہمارا ہدف کرادین قلعہ ہے، بتاؤ ذرا کیا صورتحال ہے؟ تو اورحان کہتا ہے مہم کے لیے لشکر تیار ہے حضور، آپ کا حکم ملتے ساتھ ہی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ہم پہلے منجنیقوں کے ذریعے دیواروں کو توڑیں گے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں دیواروں کے سامنے موجود رکاوٹوں کا کیا ہوگا؟ قلعے کا پچھلا حصہ ایک چٹان ہے، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ اس سے پہلے کہ اورحان کچھ بولتا گونچا کہتی ہے بابا وہ علاؤدین کو تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے نا؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فاطمہ کہتی ہے لیکن بابا وہ ہمارے دشمن ہیں، اگر ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے بھائی کو۔ تو اورحان اسے روکتے ہوئے کہتا ہے بہن ہرگز نہیں، ہم علاؤدین کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جسے میرا بھائی اپنے دماغ سے عبور نہ کر سکے۔ ہم نہیں گھبرائیں گے اور ثابت قدم رہیں گے، ہم انہیں وہ نہیں دیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نہیں رکیں گے اور نہ ہار مانیں گے، ہمارا ہدف کرادین قلعہ ہے، ہم علاؤدین کو بھی لیں گے اور کرادین قلعے کو بھی۔ بالکل فکر نہ کرو، آپ اپنے شوہر سے پھر سے ملو گی گونچا۔ ناظرین اس کے بعد ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں گورنر آندریا قلعے کی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے۔ قلعے کے سامنے عثمان صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا ترک لشکر بھی موجود ہوتا ہے۔ لشکر کے ساتھ بھاری بھرکم ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ سردار گینجر، بائیحان بے اور بیگم خاتون بھی عثمان صاحب کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے آتے ہیں اور اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے ہاتھوں میں تلواریں لیے لشکر تیار ہے اور آپ کے حکم کا منتظر ہے حضور۔ پھر سردار بائیحان کہتا ہے منجنی کی دیواروں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں وہ لڑیں گے یا امن سے قلعہ دیں گے ہم دیکھ لیں گے۔ ادھر جرکتائی کرادین قلعے کے دروازے کے سامنے موجود ہوتا ہے اور گورنر سے کہتا ہے میں تمہیں آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں گورنر، ہمیں شہزادہ علاؤدین صحیح سلامت دے دو اور اپنا قلعہ بھی ہمارے حوالے کر دو تاکہ تمہارے سپاہیوں کی جان بچ سکے۔ مگر آندریا کہتا ہے تمہارے پاس 100 آدمی نہیں بلکہ 1000 آدمی بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہتھیار ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ منجنیکوں سے آگ تو برساؤ ذرا، حملہ کرو دیواروں پر، کیونکہ بہنے والا خون میرا نہیں بلکہ تمہارا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آندریا کے اشارے پر سپاہی علاؤدین کو پنجرے میں بند کر کے باہر کی طرف لٹکا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جرکتائی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے شہزادے میرے شہزادے۔ علاؤدین کہتا ہے قلعے دار سردار آئے ہوئے ہیں، تمہارا انجام بہت دردناک ہوگا، فکر نہ کرو۔ آندریا جرکتائی سے کہتا ہے چلو ذرا دیکھتے ہیں تمہارے عثمان صاحب کو۔ جرکتائی کہتا ہے بس تھوڑا صبر۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہیوں کے ساتھ پھر سے پلٹ جاتا ہے۔ ترک لشکر کو دیکھتے ہوئے علاؤدین کہتا ہے میں جانتا تھا آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، میں جانتا تھا۔ میدان میں جرکتائی کو واپس آتا ہوا دیکھ کر اورحان کہتا ہے جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا تھا جرکتائی خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے، امن سے وہ نہ تو قلعہ دینا چاہتا ہے اور نہ ہی علاؤدین کو۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تو پھر قلعے دار کو میرے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ساتھ ہی پہلا پتھر قلعے کی جانب چھوڑ دیتے ہیں۔ واپس پلٹتے ہوئے جرکتائی یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ پتھر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا قلعے کی دیواروں کے ساتھ جا ٹکراتا ہے اور قلعے کی دیوار کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچتا ہے۔ علاؤدین کے بالکل پاس سے پتھر گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ گری ہوئی دیوار کے پیچھے بیٹھا آندریا کہتا ہے یہ عثمان بالکل پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ جرکتائی قلعے کی جانب دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ ہمارے شہزادے کی حفاظت فرما۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کی جانب اندھا دھند گھوڑا دوڑا دیتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے رکیں حضور رکیں، مگر اس کی آواز ان تک نہیں پہنچتی۔ اورحان ایک اور پتھر قلعے کی جانب چھوڑ دیتا ہے جسے آتا ہوا دیکھ کر علاؤدین کہتا ہے راستے کا انجام آ گیا ہے نا علاؤدین، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے یہ کہتے ساتھ ہی پتھر دیوار کے ساتھ جا ٹکراتا ہے۔ پتھر کے دیوار کے ساتھ لگتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی گر جاتے ہیں۔ علاؤدین کے پنجرے کے ساتھ کئی پتھر ٹکرا کر آگے پیچھے گرتے ہیں، مگر علاؤدین اس بار بھی بچ جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک پتھر قلعے کی دیواروں کے پرخچے اڑاتا چلا جاتا ہے۔ اس بات سے بالکل بے خبر کے سامنے علاؤدین ہے، ترک اپنے پتھر پھینکتے ہی چلے جاتے ہیں، کبھی عثمان صاحب اور کبھی اورحان۔ عثمان صاحب کے اشارے پر منجنیقوں کی جگہ بدلی جاتی ہے۔ جرکتائی گھوڑا دوڑاتا ہوا بلند آواز سے کہہ رہا ہوتا ہے رکیں حضور رکیں، مگر عثمان صاحب ایک اور منجنیق کی رسی کاٹ ڈالتے ہیں۔ سامنے قید علاؤدین دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ پتھر ہوا میں ہی ہوتا ہے کہ قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کیسا لگا آپ کو یہ کمپلیٹ بولم؟ ہمیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔